جہاں ہرن کا رونا بھی سنا جاتا ہے، جہاں جانوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں، تو تم تو امت میں ہو، کیا آقا اپنی امت کو نہیں سنیں گے؟ تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے، تمہارے دل کی حضوری دیکھی جاتی ہے۔ خواتین میں ہم نے سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے، بہت ساری خواتین آئی، سلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مصطفیٰ، اس میں کچھ عالمائیں تھیں، اچھے اچھے انداز میں وہ سلام پیش کر رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا انیس الغریبین۔ حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی۔ ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی بڑھیا کھڑی تھی قریب میں، اس نے جب یہ بڑی بڑی پڑھی لکھی عالمہ عورتوں سے سلام سنا، اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، جاہل ہوں، کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کر اور اس کو دکھ بھرا رونا آ گیا، کاش میں پڑھی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ اور اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی، روتے روتے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے صرف یوں کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی، اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی۔ فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، قسمت بیدار ہوئی۔ اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا، لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا۔ میرے عزیزوں وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا ہے۔ آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ عقیدہ بھی سنیں، صحابی کا عقیدہ فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں بڑا غمگین تھا اور میں نے یہ سوچا حضور سے ان کی مغفرت کی دعا کرا، اور والدین کے انتقال کے بعد غریبی بہت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، میری غربت اور تنگ دستی کے لیے بھی دعا کرا۔ عصر کا وقت تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیسے لوگوں کو پھلانگ کر کے حضور کے پاس جاؤں، بیٹھا رہ گیا، مغرب ہو گئی۔ مغرب جیسی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سوچا مغرب کے بعد فوراً عرض کروں گا۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ فرما ہوئے، لیکن پھر بڑے بڑے صحابہ قریب آ کر بیٹھ گئے۔ یہ غریب صحابی کہتے ہیں مجھے پھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، عشاء تک بیٹھا رہا، عشاء ہو گئی۔ نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جلوت قدے کی طرف رواں ہو گئے، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں مجھے بولنے کا موقع تک نہیں ملا، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے تک پہنچے، پلٹ کر کے دیکھا یہ غریب صحابی پیچھے آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر پھیر کے کہا جا اللہ تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے اور تیری غریبی کو دور کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جو تمنا میں اپنے دل سے لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا، میرے کہنے کی بھی نوبت نہ آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی سنی اور وہی دعا میرے لیے فرمائی۔ آج جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ دل کی حضوری کے ساتھ جائیں، بیان کرنے کے لیے اگر الفاظ نہ بھی ہوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اس دربار میں جا رہے۔ اللہ ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں اس دربار میں ملتا کیا نہیں ہے، ان ظالموں کو آج میں جواب دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کس لیے آپ جاتے ہو، اب مدینہ طیبہ جانا واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں مدینہ کی حاضری کے لیے گیا تھا، یہ 150 سال بعد حضور کی وفات کے 150 سال بعد کا واقعہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں جانے کے 150 سال بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے میں مدینے میں حاضر ہوا اور پھر ایسی کیفیت میں حاضر ہوا کہ میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا تھا، مال سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مدینے میں آیا لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا، سیدھے مسجد نبوی میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر پڑا اور منبر رسول کے قریب لیٹ گیا، نیند لگ گئی، یہ سوچ کر کے سویا جس کے دربار میں آیا ہوں وہ کہیں نہ کہیں انتظام ضرور کریں گے۔ فرماتے عبداللہ بن مبارک بھوک کی وجہ سے، شدت کی بھوک کی وجہ سے نیند تو لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا کو میں نے دیکھا، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں گرم روٹی اور ایک ہاتھ میں شہد لے کر کے تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اٹھ، تم مدینے کا مہمان ہے، جتنی بھوک لگی ہے میرے ہاتھ سے کھا لے۔